السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جماعت، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف اور رضا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ تمام درود اسلام و انبیاء کرام پر، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آج یہ پہلا موقع آپ کے مسجد میں خطبہ دینے کا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ رب العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بولنے اور آپ کو سننے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میرے بھائیوں، آج کی جو دنیا ہے، یہ دنیا مادہ پرست دنیا ہے۔ آج کی دنیا الہاکم التکاثر والی دنیا ہے۔ آج کی دنیا ایسی دنیا ہے، اس دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان سے ہمیشہ آگے رہنا چاہتا ہے۔ ہمیشہ ایک انسان اپنے پڑوسی سے اونچا دکھنا چاہتا ہے، اس کی اچھا ہوتی ہے، اس کی تمنائیں ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ دنیا میں اپنا مقام اونچا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے ہیں۔
ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیا کرتے دنیا کو پانے کی، جبکہ میرا قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن کریم کی آیت تلاوت کی پر اس آیت کریمہ کے اوپر غور کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، میرے بندو اگر تمہیں کمپٹیشن کرنا، تمہیں مقابلہ کرنا، تمہیں پرتیوگتا کرنا، تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو تم نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم اس بات کی تمنا کرو، اس بات کی کوشش کرو کہ تم ایسے اعمال کو، ایسے کام کرو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، وہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تم نیکیوں کے معاملے میں آگے رہنے کی جو ہے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیا کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور میرے بندو تو اس جنت کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ہم اور آپ کسی شہر میں جو زمین خریدتے ہیں، چھوٹا سا ٹکڑا کروڑوں ملتا ہے، زمین کا ٹکڑا۔ جو شہر جتنا اہم ہے اور وہاں جتنی آبادی ہے، جتنی وہاں کی زمین کی اہمیت ہے، وہاں کی زمین اتنی زیادہ مہنگی ملتی ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا ٹکڑا کے لیے ہم اور آپ ایک دوسرے کی بےمانی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، بےمانی کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے۔ ارے زمین کی چھوٹی سی ٹکڑی کے اللہ کی نظر میں اس کی اوقات کی اہمیت کیا جانتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک فٹ کا ہوتا ہوگا، 2 فٹ کا ہوتا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، وہ ایسی جگہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف اور جنت کا ایک اسکوائر فٹ ایریا ایک طرف۔ ہم اور آپ اس جنت کو چھوڑ کر کے دنیا کے مقابلہ کریں، یہی بات اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو سمجھا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میرے بندو تم اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی معافی کو طلب کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیا کرو۔ وَجَنَّةٍ، اور جنت کو پانے کے لیے، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا 30واں پارہ اٹھائیے۔ 30ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نازل کی، سورۃ مطففین۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، میرے بندو تم جنت کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیوں نہیں کیا کرتے ہو؟ تم ایسے اعمال کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو کہ اس جنت کو تم حاصل کر لو؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نیک جو بندے ہوتے ہیں وہ جنت کو پانے کے لیے دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا 17واں پارہ کھولیے، سورہ انبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے واقعات بیان کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ بہت سارے نبیوں کی واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے جو نیک بندے، میرے جتنے پیغمبر گزرے، میرے جتنے نبی گزرے، یہ سب ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے، نیکیوں کے معاملے میں آگے رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا رغبا ورہبا، اور یہ اپنے رب سے امید رکھتے تھے، یہ اپنے رب سے ڈرا بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کی رحمت سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنا۔ اگر کوئی انسان اللہ سے اتنی امید لگا لے کہ وہ اللہ کے عذاب سے نہ ڈرے تو یہ غلط ہے میرے پیارے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے جو نبی گزرے، جتنے پیغمبر گزرے، جتنے رسول گزرے، سب مجھ سے امید رکھتے تھے اور مجھ سے دعا کیا کرتے تھے اور نیکی کے معاملے میں آگے رہا کرتے تھے۔ میرے نبی کے صحابہ کو تو دیکھو، میرے نبی کے صحابہ ہمیشہ نیکیوں کے معاملے میں آگے رہا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے ساتھ بیٹھے ہوئے
آپ کے چند صحابہ بھی سامنے موجود ہیں. پیارے نبی اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں, آئے میرے صحابہ, من اصبح منکم اليوم صائما, آئے میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو آج روزہ رکھ کر کے آیا؟ رمضان کا مہینہ نہیں یا نفلی روزے کی بات چلی. پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا, آئے میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا کہ آج روزے سے ہے؟ سارے صحابہ کے بیچ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا, ہائے اللہ کے نبی میں روزہ رکھ کر کے آیا ہوں. پھر نبی نے سوال کیا کہ آئے میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہو کر کے آیا؟ پھر ایسے ابو بکر کا ہاتھ اٹھا, ہائے اللہ کے نبی میں جنازے میں شامل ہو کر کے آیا ہوں. پھر نبی نے سوال کیا, من اطعم منکم اليوم مسکینا, آئے میرے صحابہ کیا تم میں سے کسی نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا؟ پھر ایسے ابو بکر کا ہاتھ اٹھا, ہائے اللہ کے نبی میں غریب کو کھانا بھی کھلا کر کے آ رہا ہوں. پھر نبی نے سوال کیا, من عال منکم مریضا, آئے میرے صحابہ کیا تم میں سے کسی نے کسی مریض کی, کسی بیمار آدمی کی حال چال پوچھ کر کے آیا, کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ سارے صحابہ کے بیچ میں پھر ایسے ابو بکر کا ہاتھ اٹھا, ہائے اللہ کی نبی میں مریض کی عیادت کر کے آ رہا ہوں. نبی نے 4 سوال کیے, چاروں سوالوں کے جواب میں سب سے پہلے اگر کسی کا ہاتھ اٹھا تو ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, فَاجْتَمَعْنَا فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ, آئے میرے صحابہ یہ 4 نہیں کیا جو انسان ایک دن میں کر لیتا ہے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگوں آج ابو بکر کے اوپر جنت واجب ہو گئی. یہ میرے نبی کے صحابہ تھے پیارے سے, جو نیکی کے معاملے میں آگے لینے کی دوسرے سے کوشش کیا کرتے. ہم اور آپ تو دنیا پانے میں, دنیا کمانے میں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہیں. ارے دنیا کے اوقات کے اللہ کی جنت کے آگے میرے پیارے ساتھ ہم اور آپ تو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, میرے بندو تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہو, حالانہ کہ آخرت تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے. اس دنیا کی پیچھے تم پڑی ہوئی ہو, جو دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے, اور اس آخرت کو چھوڑ کر کے اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے. دنیا کے اوقات کے اللہ کے جانتے ہو, اور ذرا نبی کی ایک مثال اپنے سامنے رکھتے ہو. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ سفر میں آپ نے راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا. آپ نے اس مری ہوئی بکری کی بچی کا کان پکڑ کر کے اپنے صحابہ سے کہا, آئے میرے صحابہ ایکم یحب ان ھذا له بدرهم, اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے اس کو 1 درہم میں لینا پسند کرتا ہو؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ما نحب انه لنا بشیء, اے اللہ کے رسول ہم اسے لینا پسند نہیں کر سکتے, نہیں کرتے ہیں. وما نصنع به, اور ہم اس کو لے کر کے کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اتحبون انه لكم, کیا تمہیں چاہتے ہو کہ تمہیں مفت میں مل جائے, تمہیں فری مل جائے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی قسم اگر یہ بکری کا مرا ہوا بچہ زندہ بھی ہوتا تب بھی ہم اس کو نہ لیتے, کیونکہ اس کے اندر ایک عیب ہے اور وہ ایک اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں, فی الحال تو یہ مرا ہوا ہے, اس کو لینا کون پسند کرے گا؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ واللہ للدنیا اهون علی اللہ من ھذا علیکم, آئے میرے صحابہ جس طریقے سے یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہاری نظر میں حقیر ہے, دنیا اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے ہیں, تابعی نے فرمایا لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر من شربة ماء, اگر یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا. دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کے گھونٹ بھی نہ پلاتا. جس دنیا کی یہ حیثیت ہے کہ مچھر کے پر کے برابر اس کی کوئی اوقات ہے, اس کی اہمیت نہیں, آج اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آج اس دنیا کو پانے کے لیے ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں,
اور جب نبی 1400 سال پہلے نبی کے دور میں چلتے ہیں، ہم اور آپ تو دنیا کمانے کے لیے اور دنیا میں اپنا عہدہ پانے کے لیے ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر جو ایک دوسرے کی زمین و جائیداد ہڑپ رہے ہیں۔ ذرا نبی کے صحابہ کو دیکھتے ہیں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے اپیل کریں، آئے میرے صحابہ آ جاؤ، آج اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، آئے میرے صحابہ آ جاؤ، تم سے جو کچھ ہو سکے تم اللہ کی راہ میں تعاون کرو۔ اب صحابہ میں غریب لوگ بھی ہیں، پیسے والے لوگ بھی ہیں، صحابہ کرام ان سے جو کچھ ہو بن پڑتا ہے وہ لا کر کے پیارے نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق یہ دونوں آپس میں نیکیوں کے معاملے میں بہت کمپٹیشن کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ تو دنیا کمانے کے لیے کمپٹیشن کیا کرتے ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پڑوسی کا مکان 4 منزل کا ہو گیا، میرا 2 منزل کا کیوں، میرا بھی اس کے برابر ہونا چاہیے، میرا پڑوسی کروڑ پتی بن گیا، میں لکھ پتی کیسے، میں بھی کروڑ پتی بن کر کے دکھاؤں گا۔ صحابہ اس میں کمپٹیشن نہیں کیا کرتے تھے۔ جب نبی نے اپیل کیا، عمر فاروق اپنے گھر آئے، اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، سارے مال کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد سارے مال کو بھی سونے ڈیوائڈ کیا، آدھا مال پیک کیا، لا کر کے پیارے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ پیارے نبی نے پوچھا ماں ابقیت لأہلک، اے عمر یہ بتاؤ کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا ہے؟ اس میں فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹینشن مت لیجیے، آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ ابوبکر صدیق ہمیشہ نیکیوں کے معاملے میں پہلے نمبر پہ رہتے تھے، آج میں پہلے نمبر پہ ہوں، آج میں آدھا مال لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر بھی آئے، انہوں نے اپنا جو مال لے کر کے آئے تھے لا کر کے پیارے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ پیارے نبی نے ان سے بھی وہی سوال کیا ماں ابقیت لأہلک، اے ابوبکر یہ بتاؤ کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر کیا جواب دیتے ہیں ابقیت لهم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں آپ کے لیے سارا مال لے کر کے آیا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو اللہ اس کے رسول کے سارے چھوڑ کر کے آیا ہوں، میں اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر کے آیا ہوں، اے اللہ کے نبی آج اسلام کو میری ضرورت ہے، آج اسلام کو میرے ایمان کی ضرورت ہے، یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کو اللہ کے سارے چھوڑ دیا اور سارا مال لے کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عمر فاروق وہی موجود ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں واللہ لا اصابتک، اے ابوبکر عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، عمر تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ نبی کے ساتھ جو ہمیشہ نیکی کے معاملوں میں آگے رہتے تھے، ان کے دل کے اندر تڑپ ہوتی تھی، جذبہ ہوتا تھا، دبدبا ہوتا تھا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت حاصل کریں۔ اسی غزوہ تبوک میں جب نبی نے اپیل کیا، اللہ کے رسول کے پاس جو صحابہ ایک مٹھی جو لا کر کے پیارے نبی کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ یہ آج کی میری آمدنی ہے، آپ اسے قبول فرمائیں۔ منافقین بیٹھے ہوئے مذاق اڑایا، کہا کہ دیکھو ان حضرات کو دیکھو، یہ ایک مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، اسلام کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، اتنا لمبا سفر طے کر کے جانا ہے، اتنے خطرناک دشمنوں سے لڑائی کرنی ہے، یہ ایک مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں واللہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا، میرے ان غریب صحابہ نے اللہ کی راہ میں جو ایک مٹھی جو دیا، تم ان پہاڑ کے برابر میں سونا خرچ کرو، میرے غریب صحابہ نے جو ایک مٹھی جو دیا تم اس ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ نبی کے صحابہ سے میرے پیارے سے ہم اور آپ آج مسجد کے لیے مدرسہ کے لیے چندہ ہوتا ہے تو ہم اپنی جیب کو ٹٹولتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی کے اندر جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے ذرا دیکھیں میرا پڑوسی کتنا دے رہا اللہ کے نام، اس کے بعد ہم اپنے جیب سے نکالیں۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
کہ پڑوسی نے کتنا خرچ کیا، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر کے تعاون کرتے ہیں نا۔ میرے نبی کے صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ فلاں نے کتنا دیا، فلاں نے کتنا دیا۔ جب نبی نے اپیل کیا ان سے جو کچھ بن سکا لا کر کے پیارے نبی کی خدمت میں پیش کیا، بھلے سے ایک مٹھی جو۔ میرے پیارے ساتھی، یہ میرے نبی کے صحابہ تھے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو طلب کرو، آخرت کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیا کرو۔ اسی غزوہ تبوک میں جب نبی نے اپیل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا کہ لمبا سفر ہے اور خطرناک دشمنوں سے لڑائی بھی کرنا ہے، میں نہیں لے کے چل سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں، تم چلنا چاہتے ہو سواری کا انتظام کرو، میں تمہیں لے کر کے چل دوں۔ نبی نے جواب دے دیا، سواری نہیں، تم چل نہیں سکتے۔ اب وہ صحابہ پلٹ جاتے، اب جب پلٹتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ان کے آنسوؤں کو نبی نے نہیں دیکھا، وہ نبی کے سامنے نہیں روئے کہ میں آنسوؤں کو نبی نہ دیکھے، نبی نے نہیں دیکھا، اللہ نے دیکھا۔ اللہ نے قرآن میں آنسوؤں کو ذکر کیا، اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی، آپ نے ان صحابہ کو دیکھ لیے جو آپ کے پاس آ کر کے آپ سے ریکویسٹ کر رہے تھے، آپ سے گزارش کر رہے تھے کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمیں ساتھ میں لے کر کے چلے، لیکن جواب پہ کہتے ہیں ہمارے پاس سواری کی انتظام نہیں ہے، تولوا تو آپ کے صحابہ پلٹ جاتے ہیں، اور جب پلٹتے وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، وہ زاروں قطار ہوتے رہتے ہیں، حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ انہیں اس بات کا ہے، انہیں سب اس بات کا ہے وہ اللہ کی راہ میں صلاحیت نہیں ہے، یہ سواری کا انتظام کر کے اللہ کی راہ میں شامل ہو جائے، اس سے غزوہ میں شامل ہو جائے، تو غزوہ تبوک میں شامل ہو جائے۔ یہ نبی کے صحابہ سے پیارے ساتھیوں جن کے اندر تڑپ ہوتی تھی نیکی کو پانے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے، اپنے دل کے اندر وہ تڑپ رکھتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو پانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے ساتھی، یہ دنیا جسے ہم اور آپ ہمیشہ کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ باقی رہنے والی دنیا تمہارے ساتھ کبھی امانت کرے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے آپ آخرت کی تمنا کریں، آخرت کو پانے کی کوشش کریں، یہ دنیا تمہارے ساتھ کبھی وفا نہ کرے گی۔ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اور دوسری نے فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا تو دھوکے باز ہے، یہ دنیا تو فریب ہے، یہ دنیا تو فراڈ ہے، یہ دنیا تمہارے ساتھ کبھی وفا نہ کرے گی۔ جس دنیا کے لیے تم تڑپ رہے ہو، جس دنیا کو پانے کے لیے، جس دنیا کو بنانے کے لیے تم ایک دوسرے کی زمین و جائیداد پر قبضہ کر رہے ہو، ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہو، یہ دنیا تمہارے ساتھ کبھی وفا نہ کرے گی۔ جس دنیا کے لیے تم اپنے اولاد کے دوسرے کا زمین و جائیداد ہڑپ رہے ہو، وہ زمین و جائیداد تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، وہ یہی رہ جائے گی، تم فنا ہو کر کے چلے جاؤ گے، دنیا ختم ہو جائے گی، تم دنیا سے چلے جاؤ گے اور آخرت باقی رہ جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو پانے کی تمنا کریں، آخرت کی چاہت اپنے دل میں رکھیں۔ ہم اللہ رب العالمین اس بات پر دعا کروں کہ رب العالمین تو ہمیں نیکیوں کے معاملے میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يا رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله تعالى وهو أكبر. الله يعلم ما تصنعون.